السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ دھرم دھکے میں سے آج جو اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کے ایک انتہائی عزیز اور ایک انتہائی دلچسپ کردار سے متعلق ہے۔ اس سے بھی آپ کا تعارف جو ہے وہ اس اقتباس میں ہو جائے گا۔ تو چلیں آج کا اقتباس۔ بندہ نواز حسن شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست کیلیفورنیا کا شہر سان فرانسسکو، جس کا نام ایک عیسائی بزرگ سینٹ فرانسس کے نام پر رکھا گیا تھا، بحر الکاہل کے کنارے آباد ہے۔ اس شہر کے جنوبی کونے میں پہاڑی پر واقع 3 منزلہ خانقاہ سیم میں لکڑی کے بنے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھا یہ سطور آپ کو لکھ رہا ہوں۔ خانقاہ سیم تک کا سفر بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ان دنوں میں ایبٹ آباد کے ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ گرمیوں میں مختصر چھٹیاں ہوتی تھیں، والدین خود گرمی سے دور ایبٹ آباد کی وادی میں آ جاتے۔ ہمیں صرف سردیوں میں ہی مہار شریف نصیب ہوتا تھا۔ جب ہمیں سردیوں کی تعطیلات ہوتیں تو دیگر ہم عمر دوستوں کی جو چشتیاں یا مہار شریف کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کی پڑھائی کی مصروفیات عروج پر ہوتی تھیں۔ یوں ہم عمر لڑکوں کی عدم دستیابی کے باعث ڈیرے پر آنے اور رہنے والے اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی میرا زیادہ وقت گزرتا۔ چاچا مونا، جس کا اصل نام محمد منیر اور قوم ماچھی سے تعلق تھا، وہ مستقل ہمارے ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ہمارے درمیان وہ گھر کا ہی ایک فرد تصور ہوتا تھا۔ آرمی برن ہال کالج میں پڑھنے کی نسبت سے وہ مجھے ہمیشہ فوجی صاحب کہہ کر بلاتا۔ ایسے کردار مزاج کے قدرے آزاد اور زبان کے اکثر تلخ ہوتے ہیں۔ انتہائی صاف ستھرا لباس پہننا اور داڑھی کا خط و خضاب ہمیشہ وقت پر کرنا اس کی عادات میں شامل تھا۔ کلف لگی پگڑی یا صافہ اس کے سر پر اور ایک رومال کندھے پر دھرا رہتا۔ لکڑی کے پنجرے میں اپنا تیتر اٹھائے چاچا مونا حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے عرس کے دنوں میں ہمیں میلے ٹھیلے دکھانے بھی لے جاتا تھا۔ ہر روز سپہر کو بادام پیس کر اس میں خشخاش ڈالنا اور عمدہ قسم کی بھنگ تیار کرنا، خود بھی پینا اور دوسروں کو پلانا ایک مذہبی فریضے کے طور پر سر انجام دیتا تھا۔ ہمیں بچپن میں اس نے کھلایا پلایا، شاید اسی لیے درویش کو کبھی بھی بھنگیوں یا نشیوں سے الجھن نہیں رہی، اور نہ ہی انہیں سمجھنے میں کوئی دقت رہی، اور نہ ہی کبھی ان مست لوگوں کا کسی بھی حوالے سے کوئی سا بھی موازنہ کیا۔ ان مست لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کوفت یا زحمت نہیں بلکہ راحت کا باعث ہی رہا۔ خیر، ایک ایسی سپہر میں گھر سے ڈیرے پر آیا تو حسب معمول چاچا مونا بھنگ تیار کر کے نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر اسے پینے کے لیے تیار تھا۔ اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ رگڑ رگڑ کر بادام پیستا، پھر بھنگ کے پتوں کو گرم پانی میں کسی جوشاندہ کی طرح ابالتا۔ پتوں کو چھاننے کے بعد اس کا پانی بادام اور خشخاش کے ساتھ ملا کر رکھ لیتا، پھر ایک تفصیلی غسل ڈیرے میں لگے پانی کے نلکے کے نیچے بیٹھ کر لیتا اور اس کے بعد کپڑے بدلتا، سر میں تیل لگاتا، آنکھوں میں سرما ڈالتا، داڑھی میں کنگھی پھیرتا، اور اس تمام بناؤ سنگھار کے بعد ایک موڑے پر بیٹھ کر اس راحت افزوں شربت جسے دنیا بھنگ کہتی ہے یوں پیتا جیسے آب حیات ہو، اور اسے پینا مقدس رسم ہو جسے انتہائی طہارت کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے۔ چاچا مونا اس سارے عمل کو اپنی حرکتوں سے مقدس کر دیتا تھا۔ اس دن بھنگ والی رسم سے فارغ ہوا تو ہم دونوں اس کے تیتر کو سیر کرانے نکل گئے۔ اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ ممکن ہے میں اس کی زندگی کے دلچسپ واقعات کی بابت پوچھ رہا تھا کہ اس کے دوران اس نے اپنے ایک انگریز دوست کا ذکر کیا جو مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا نام صوفی احمد مراد رکھا گیا تھا۔ انگریزوں کی کہانیاں مجھے بھی اچھی لگتی تھیں، اور یہ کہانی تو پھر ایک ایسے انگریز کے متعلق تھی جو مسلمان بھی ہو چکا تھا۔ میری دلچسپی اس کہانی میں بڑھتی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ پھر چاچا مونے کا یہ انگریز دوست صوفی احمد مراد کئی سال تک ہماری باہمی گفتگو کا حصہ رہا۔ چاچا مونا کچھ عرصہ سمندری میں صوفی برکت علی لدھیانوی کی خانقاہ پر بھی قیام پذیر رہا تھا،
اور وہیں اس کی ملاقات اس گورے کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ گورا ایک مرتبہ چشتیاں شریف حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی زیارت کو چاچا مونے کے ساتھ آیا اور مہار شریف میں قیام کیا۔ چاچا مونے نے بتایا کہ وہ بہت دیر تک مزار شریف میں تربت پر پڑے غلاف کے اندر سر کیے روتا رہا۔ اسکول سے فارغ ہوئے اور جب زمانہ کالج شروع ہوا تو چاچا مونا مہار شریف کو خیر بات کہہ کر مستقل طور پر قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے مزار شریف پر مقیم ہو گیا۔ لوگ اب اسے مونا ملنگ کہہ کر پکارتے۔ وہ ملنگ ہونے کے باوجود وہی دھونس رکھتا تھا۔ بھنگ کی جگہ اب چائے نے لے لی تھی۔ وہ اکثر مزار پر آنے والے زائرین کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں مزار شریف کی زیارت کے لیے گیا تو مجھے آنگن میں ملا اور کہنے لگا کل مہار شریف آؤں گا اور بڑے دن ہو گئے تم نے مجھے نئے کپڑے نہیں لے کر دیے، کل اپنے کپڑے لینے آؤں گا۔ وہ اگلی صبح اپنے تیتر سمیت آ گیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور کہا کہ میں اس کی پسند کے مطابق نئے کپڑوں کا جوڑا لے کر دیتا ہوں، بتاؤ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ چاچا مونا اداس ہو کر بولا، وہی صاحبزادوں والا کام کیا نا، آج کا وعدہ تھا اب کہتے ہو کل۔ چلو پھر میں تو نہیں آؤں گا کل، تم مجھے سفید رنگ کا جوڑا دربار شریف پر ہی لا کر دے دینا۔ میں نے چاچا مونے کو بتایا کہ بیرون ملک پڑھنے جا رہا ہوں تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میرے دوست صوفی احمد مراد سے ملنا اور اسے میرے سلام کہنا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ چشتیاں شریف دربار پر چلا گیا۔ اگلے دن میں اس کے انتقال کی خبر سن کر سفید کفن لیے اس کی میت کو غسل دیتا تھا۔ وہ نئے سفید کپڑوں میں اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چاچا مونا ہمیشہ میری یاد میں تازہ رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا کفن تھا جو خریدا تھا، اور وہ پہلا جسم تھا جسے میں نے خود غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ یہ تھا آج کا اقتباس آپ سب کے لیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔